اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بغیر کسی حساب کے پورا دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اسی طرح ڈھیل دی کہ اس میں اپنی چالیں چل لیں۔ وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے، مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا۔ جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیجے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو؟ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے سے۔ اور ان حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جب سمندر میں تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی پر لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ اور اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا، بہت مہربان ہے، جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری آمد و رفت کو بھی دیکھتا ہے۔ یقین رکھو وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بس صبر کرو، بے شک اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور صرف اسی پر توکل کرتے ہیں، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ جو قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی اہل عقل ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، اور باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش
اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ سب آسمان و زمین والے اسی اللہ سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا۔ جس نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے؟ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ جو نہ سنتے ہیں، نہ کہتے ہیں، اور عقل سے کام بھی نہیں لیتے۔ تمہیں غافل رکھا زیادہ سے زیادہ مال کی طلب نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اور ہم اسے ایک دن جٹیل میدان بنا دیں گے۔ اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً